آپ اٹھا لیں. 247 عباس حسنین صاحب ہے, گھڑیال ان کا نشان ہے. عباس حسنین صاحب ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ, اور گھڑیال ان کا نشان ہے. عباس حسنین اور گھڑیال نشان ہے ان کا. ایون جنون اس حد تک کیا کہ صرف ہم سے بات کرتے ہوئے, ہم عام لوگوں جیسے ہم کیا ہیں سر, ہم سے بات, کیونکہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہم سے بات کرنے کے لیے لوگ صرف فون کرتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بس ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان کو جتائیں گے. حلقہ نمبر 124 میں بتاتا ہوں, کال پہ رہیے گا. ضمیر جدو ایڈوکیٹ ڈولفن ہمارا انتخابی نشان ہے. امیدوار ہے ضمیر جدو ایڈوکیٹ. 8 تاریخ کو ووٹ کے لیے ضرور نکلنا, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو آپ نے ووٹ کے لیے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے ووٹوں سے انشاءاللہ پاکستان میں استحکام آئے گا. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ہر منٹ میں 2 کالز آتے ہیں. ایوریج اگر ہم نکالیں تو کل سے تقریباً 20,000 30,000 ابو, اس سے ابو کالز آئی ہیں. لوگوں کی, ان بچوں کی کمٹمنٹ دیکھیے, ان کو ہم کچھ نہیں دے رہے, کوئی پیسہ نہیں دے رہے, یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ آؤٹ آف ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ یہاں بیٹھے. بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں آنے چاہتی تھی, اور ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ کن کو ہم جو ہے وہ یہ موقع دیں اور کن کو موقع نہ دیں. پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو زبیر علی خان کا سلام. اس وقت ہم موجود ہیں سینٹرل الیکشن مانیٹرنگ سیل میں پاکستان تحریک انصاف کے. پورے پاکستان میں اس وقت بھرپور رکاوٹیں ہیں, بھرپور بندشیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن یہاں پر کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواروں کے جو انتخابی نشانات ہلکے ہلکے میں ہر ووٹرز تک پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کم و بیش تقریباً کوئی 150 انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں, اور ہر ووٹر تک ہر حلقے میں وہ انتخابی نشان پہنچانا ایک مشکل ٹاسک تھا. پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں مختلف ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ انتخابی نشانات اپنے ووٹرز تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں. لیکن اب جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے بھی, جس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے, جس ہیلپ لائن پر فون کر کے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. یہاں پر جو ہیلپ لائن ہے 05161333331 پر یہ کل سے جو ہے وہ الیکشن سیل قائم کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف والنٹیئرز موجود ہیں. تحریک آئی ایس ایف کے یہ نوجوان بچے بچیاں ہیں جو کہ مختلف اس وقت پورے پاکستان سے جو کالز آ رہی ہیں وہ ریسیو کر رہے ہیں, اور جو ووٹرز کی معلومات ہیں, جو آگاہی ہے ووٹرز کو, اور اس حوالے سے لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں. اس وقت یہ کال ایک آئی ہے, اور دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, ہیلو NA71 ایک منٹ کنفرم کرتا ہوں. NA71 سے ریحانہ امتیاز ڈار ہماری امیدوار ہے, جولا انتخابی نشان ہے, ٹھیک ہے. PP46 میں کنفرم کرتا ہوں, ایک منٹ کال پہ رہی گا. 46 سے ہے روبا عمر ڈار, انتخابی نشان ہے کوکونٹ, ناریل. جی ناریل, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ نے 8 تاریخ کو ووٹ کے لیے نکلنا ہے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کے لیے نکلنا ہے. آپ کے اور ہمارے ووٹ جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں استحکام لائے گا. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. یہ دیکھیں کس طریقے سے نوجوان جو ہیں وہ اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ان کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. یہ ایک اور کال بھی آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, پاکستان تحریک انصاف سینٹرل آفس. حلقہ نمبر 124 میں بتاتا ہوں, کال پہ رہیے گا. ضمیر جدو ایڈوکیٹ ڈولفن ہمارا انتخابی نشان ہے. امیدوار ہے ضمیر جدو ایڈوکیٹ. جدو ایڈوکیٹ ڈولفن ہمارا انتخابی نشان ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو ووٹ کے لیے ضرور نکلنا, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو آپ نے ووٹ کے لیے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے ووٹوں سے انشاءاللہ پاکستان میں استحکام آئے گا. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اچھا, ان سے بات بھی کرتے ہیں. کیا ووٹرز کیا معلومات کیا لیتے ہیں, اور آپ ان کو کس طریقے سے انتخابی نشان کے حوالے سے انفارم کر رہے ہیں؟ ہم سے معلومات لیتے ہیں حلقہ وائز کا. حلقہ پہلے ہم بتاتے ہیں ان کو نیشنل اسمبلی کا, پھر صوبائی اسمبلی کا بتاتے ہیں. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ان کو ہو تو وہ کنفیوژن ہم دور کرتے ہیں.
अच्छा, इसके अलावा आपको इंतखाबी निशान बताते हुए भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है? जो आपको सुनने वाले हैं वो ज़्यादातर किन इलाकों से आपको कॉल करते हैं? हमें पंजाब से बहुत ज़्यादा काले आती है, कराची से बहुत ज़्यादा काले आते हैं, बलूचिस्तान से KPK से कम काले आती है, क्योंकि KPK में जो है वो उधर के लोग जो है ना वो तकरीबन उनको अपनी चीज़ों का अच्छा, पता है। देहाती एरिया से ज़्यादा कॉल्स आती हैं या शहरी इलाकों से? ये आती है लाहौर से बहुत ज़्यादा काली आती है, और मुल्तान फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा काली आती है। हाँ सेंट्रल जी, पंजाब से। हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, आप बिल्कुल कॉल उठाएं, आपके काम में हम खलल नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग किस तरीके से एक टेलीफोन सेट और लैपटॉप इनके सामने है, और ये तकरीबन यहाँ पर 2 दर्जन से ज़ायद वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। दिन 11 बजे से इनका काम शुरू होता है, रात के 11 बजे तक ये इसी तरीके से लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। ना सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं बल्कि मोटिवेट भी कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर ख़वातीन वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा इस चेयर को घुमा दें, इस कैमरे की तरफ आ जाएंगे। चलें, थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन को क्या मुश्किलात आ रही हैं? आप कॉल सुन रही हैं, कल से ये इलेक्शन सेल जो है वो वर्किंग उसमें है, फंक्शनल है, तो ख़वातीन की क्या क्वेश्चंस होते हैं? ख़वातीन का तो सबसे बड़ा मसला ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं इस दफ़ा, तो ख़वातीन की भी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े PTI के नाम भी हैं उनमें। तो सबसे बड़ा मसला उनको ये कि उनके ना जहनों में एक डर बिठाया जा रहा है कि औरतें जो हैं वो घर से ना निकले। इवन कि जो मर्द भी निकल रहे हैं, उनकी घर की औरतों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा उनको यही है कि मैं वर्ड ये यूज़ करूँगी कि उनको अपनी इज़्ज़तों का ख़तरा है। अच्छा, जब वो आपको कॉल करते हैं तो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपसे ले रही हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो कॉलर है वो ज़्यादा देहाती एरिया से आपको कॉल मिल रही हैं या शहरी इलाकों से ज़्यादा कॉल्स मिल रही हैं? मोस्टली जो हमने नंबर लॉन्च किए, कल ही लॉन्च हुआ है, तो मोस्टली अभी इतना वो फैला नहीं है। देहाती एरिया से भी आ रहे हैं, मोस्टली सिटीज़ से हमें कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये कि हमारा जो सिंबल है वो चेंज हो गया, लेकिन हमारा एक स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। बहुत सारे हर बंदे का अलग है, आज़ाद ये लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारा हल्का है, तो हमें सिंबल बताया जाए। तो हम उनको सिंबल के हवाले से क्योंकि हर कैंडिडेट का अलग सिंबल है, तो ज़्यादा सवाल हमें सिंबल के हवाले से आ रहे हैं। सिंबल के हवाले से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप काम जारी रखें। यहाँ पर मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि इलाकों से कॉल्स आ रही हैं। ज़्यादातर अब तक जो है वो तकरीबन 24 घंटे में 10,000 से ज़ायद कॉल्स जो हैं वो मौसूल हो चुकी। मुसलसल यहाँ पर टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं, ये टेलीफोन बिल्कुल खामोश नहीं हो रहे, और लम्हा बलम्हा यहाँ पर टेलीफोन कॉल्स रिसीव होती हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहाँ से कॉल ज़्यादा आ रही हैं आपको, और लोगों का जज्बा क्या है, क्या पूछते हैं आपसे? सर, हमें कॉल्स चारों सूबों से, पाकिस्तान के चारों सूबों से, इवन सेंट्रल इस्लामाबाद से हमें कॉल्स आ रही हैं। हर तरफ से बलूचिस्तान के लोग हमें कॉल कर रहे हैं, पंजाब के पसमानदा इलाके जिधर इंटरनेट तक नहीं होता वो लोग कॉल करके हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमें हौसला अफजाई देते हैं। वो हमें हिम्मत देते हैं कि आपने बस डटे रहना है, आपने डरना नहीं है, हम आपको वोट की ताकत से हम सब कुछ करेंगे। इवन इस हद तक कि लोग को जब हम कहते हैं कि आपने तहरीक इंसाफ को वोट करना है, इमरान खान को वोट की ताकत से आज़ाद करना है, तो आज एक फ़ोन कॉल करते हुए एक खातून रोने लग गई आगे से। लोगों के जज्बात इस तरह के हैं कि हम उनके आगे हम और हिम्मत आती है हमें उनको देखकर कि हम में और जुनून के साथ काम करें। क्योंकि जब वो कॉल पे रोने एक औरत लग जाए, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें कैंडिडेट और अपना सिंबल बता दो, बाकी 30 वोट 35 वोट 40 वोट जो किसी ज़माने में बिका करते थे, लाखों के हिसाब से बिका करते थे, वो वोट अब लोग जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसलिए आते हैं कि फ़लाना कैंडिडेट हमारी हल्के में आपका वोट तोड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज़ के लिए। इवन जुनून इस हद तक क्या है कि सिर्फ हमसे बात करते हुए हम आम लोगों जैसे हम क्या हैं सर, हमसे बात, क्योंकि तहरीक इंसाफ की वजह से हमसे बात करने के लिए लोग सिर्फ फ़ोन करते हैं कि आपने घबराना नहीं है, बस हम वोट की ताकत से पाकिस्तान को जिताएंगे। तो लोगों के जज्बात बिल्कुल शॉकिंग है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि किस तरह के जज्बात लोगों के आ रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे बात करते हुए। ये हमने अब तक जो देखा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुज़श्ता 2 साल से जितने भी इक़दाम हुए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने नहीं देखे, और अब ये जो कुछ हो रहा है ये भी तारीख़ का हिस्सा है, और इसके बाद जो होगा वही पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ही होने जा रहा है। आप उठा लें, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। 247 अब्बास
عباس حسنین صاحب ہے, گھڑیال ان کا نشان ہے. عباس حسنین صاحب ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ, اور گھڑیال ان کا نشان ہے. عباس حسنین اور گھڑیال نشان ہے ان کا, ٹھیک ہے. پی ایس میں کون ہے؟ PS122. پی ایس 122 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ پی ایس 122 فرحان سلیم غوری صاحب ہے, ان کا انتخابی نشان ہے ریکٹ, بیڈمنٹن ریکٹ. فرحان سلیم غوری صاحب ہیں, اور ان کا نشان ہے, انتخابی نشان ہے ریکٹ, بیڈمنٹن ریکٹ. جی ہاں بالکل. جی بتائیے. دیکھیے بچے, ہمارا ان سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے آپ کو نام بھی بتا دیے ہیں اور ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ بھی بتا دیا. تو آپ اس کو ایڈورٹائز کریں, جتنا زیادہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اتنا کریں, تاکہ کسی کو ووٹر کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو بچے, گاڈ بلیس یو, السلام علیکم. اس وقت ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب بھی موجود ہیں. رؤوف حسن صاحب, بڑا یونیک آئیڈیاز پاکستان تحریک انصاف جتنی بندشیں اور رکاوٹیں پی ٹی آئی سامنا کر رہی ہے, اس کے باوجود 150 سے زائد نشانات ہیں. کس طریقے سے یہ مینیج کر رہے ہیں, اور یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ یہ پی ٹی آئی ٹیم کا آئیڈیا. سب لوگ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ بناتے ہیں. اور جتنے مشکلات ہماری راستے میں ایڈمنسٹریشن نے کھڑی کی ہیں, حکومت نے کھڑی کی ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنس ملتا ہے. لیکن حوصلہ ہارنے کی بجائے ہمارا جذبہ اور حوصلہ اور بڑا ہے. اور یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ابھی ہم کل اور پرسوں میں اور بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, وہ اسی لیے ہے کہ جی ہم اپنے ووٹر کی فیسیلیٹیشن کر سکیں, اپنے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کر سکیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا. ان لوگوں کی, ان بچوں کی کمٹمنٹ دیکھیے, ان کو ہم کچھ نہیں دے رہے, کوئی پیسہ نہیں دے رہے, یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ آؤٹ آف ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی. اچھا یہ بتائیں کہ اب تک یہ تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ سیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اب تک کتنی کالز آپ کو موصول ہو چکی ہیں؟ اور دوسرا, زیادہ کالز شہری علاقوں سے آ رہی ہیں یا دیہاتی ایریا سے زیادہ کالز آ رہی ہیں؟ شہری اور دیہاتی دونوں ایریا سے کالز آ رہی ہیں. یہ لوگ اپنا, انہوں نے کیٹلاگ بنایا ہوا ہے, ان کے پاس ایک کمپائلیشن ہوگی, آپ ان سے پتہ کر لیجئے کتنی کالز تقریباً آ چکی ہوئی ہیں ابھی تک. کوئی ہے ہمارے پاس کوئی حساب اس کا ایوریج؟ کوئی ایسے ہی سر ہر منٹ میں 2 کالز آتے ہیں. ایوریج اگر ہم نکالیں تو کل سے تقریباً 20,000 30,000 ابو, اس سے ابو کالز آئی ہوں گے. ہم کل بھی تقریباً 12 آدھی رات تک آپ کام کر رہے ہیں. ہاں آدھی رات تک بیٹھے رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی کالز آ رہی تھی. پھر ابھی صبح ہم 10 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نان سٹاپ کالز آ رہی ہیں. ہم اب جی سر, ہم روٹیشن پہ چل رہے ہیں. اب ہم نے یہ کیا کہ ہم آدھی رات سے بھی زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری رات بیٹھیں, روٹیشن پہ چلیں, صبح بھی ڈیوٹی کریں, پھر بریک کریں, پھر باقی بیٹھیں, اور پھر انشاءاللہ ہم رات کو بھی آج کوشش کریں گے رات کو بھی بیٹھیں. کسی نے اگر پی ٹی آئی کے بارے میں جاننا ہے تو ان لوگوں سے بات کریں. یہ والنٹیئرز ہیں اور یہاں پر کام کر رہے ہیں. اچھا رؤوف صاحب, یہ بتائیے گا کہ الیکشن والے دن اس الیکشن مانیٹرنگ سیل کا کیا کام ہوگا, کس طریقے سے یہ کام؟ یہ فیسیلیٹیشن ہی کریں گے. اس کے علاوہ جب ریزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو کام ہے, جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, وہ چینج ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو ریزلٹس ہیں جو آ رہے ہیں ان کو کمپائل کریں گے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. تو یہ یہاں پر مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہاں پہ نوجوان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں صبغت اللہ ورک صاحب, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ورک صاحب, آپ کے انتخابی نشانات سوشل میڈیا پر تو پھیل گئے تھے, اب کال سینٹر بھی آپ نے لانچ کر دیا. جی الحمدللہ بڑا انوویٹ کیا پی ٹی آئی نے, اور پی ٹی آئی کی ساری ٹیمز کو, اسپیشلی میں پی ٹی آئی کی ایس ایم ٹی کو اور سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کو اور پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے پولیٹیکل آفس نے, ہمارے الیکشن مینجمنٹ نے, سب آفیسز نے, سب ٹیمز نے مل کے یہ بہت اہم کام تھا کہ تاکہ ووٹر کو پتہ چل سکے. اگر ہماری تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ریاست کا کام جو ہوتا ہے وہ رول ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے, میکسیمم آسان بنائے اس پروسیس کو, تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ووٹرز اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح کی سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے, اس میں یہ سب سے بڑا تھا کہ اس سے کسی سیاسی جماعت سے بیٹھ کر نشان لے لیا جائے. یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا, لیکن الحمدللہ یہ سیل جو ہے وہ اس میں بڑا
ایکسٹینسولی ایک رول پلے کر رہا ہے، اور ان کالز کے ذریعے پبلک کو جو ہے وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ میسر آ رہی ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہزاروں کال جو ہیں وہ ابھی تک موصول ہو چکی ہیں جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنے والنٹیئرز آپ لوگوں نے لگائے ہیں؟ ظاہر ہے اب آنے والے دنوں میں کام کی نوعیت اور کام کا رفتار بھی بڑھ جائے گا کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور الیکشن والے دن بھی جس طرح مانیٹرنگ سیل میں یہ کنورٹ ہو جائے گا، تو کتنے والنٹیئرز یہاں پر لگائے گئے؟ دیکھیں زبیر، یہ سارے ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، ساری ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ماسٹرز کے BS کے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں آنے چاہتی تھی، اور ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ کن کو ہم جو ہے وہ یہ موقع دیں اور کن کو موقع نہ دیں۔ بہرحال یہ کہ ابھی لمیٹڈ ریسورس کے اندر بہت کم وقت کے اندر اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم الیکشن ڈے کو خاص طور پہ، الیکشن ڈے کے بعد ریزلٹس کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ اس کو یہ آپریشنلائز رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ مس نہ ہو، اور میکسیمم جتنے بھی لوگ انکارپوریٹ ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ ابھی فی الحال ISF اسٹوڈنٹس، ISF گرلز اور IDF کی ٹیمز جو ہیں وہ اس کو راؤنڈ دا کلاک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں اگر کوئی ضرورت پڑی تو ہم مزید بھی ہیومن ریسورس ایڈ کریں۔ تھینک یو۔ والنٹیئرز ہیں اور یہ کوئی جاب کے لیے نہیں ہے، یہ سیلری ان کی نہیں ہے، صرف 3 دن کے لیے یہ الیکشن مینجمنٹ سیل ہے، اور جو انتخابات والے دن یہاں پر پورے پاکستان سے جتنی شکایات آئیں گی دھاندلی سے متعلق یا کسی بھی بے ضابطگی سے متعلق، وہ بھی یہ موصول ہوگی، اور یہاں سے پھر جتنا بھی مین سٹریم میڈیا ہے اس تک پہنچائی جائے گی۔ تو میں تو ان کو دیکھ کے یہی کہوں گا کہ اس جذبے کو کیسے ہراؤ گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔